صحرا کی اس خاموش رات میں جب سب سو رہے تھے، میں عربی شیخ کا خدمتگار تھا۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا مالک عربی شیخ تھا۔ اس نے آدھی رات کو میرے ساتھ کہانی شیخ اور خدمتگار۔ میرا نام وقاص تھا اور میری عمر 23 سال تھی۔ میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے روزگار کی تلاش میں دبئی آیا تھا۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ والد کی بیماری اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری نے مجھے کم عمر میں ہی بڑا بنا دیا تھا۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد مجھے ایک امیر عرب شیخ کے گھر خدمتگار کی نوکری مل گئی۔ وہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ سفید سنگ مرمر کی دیواریں، کھجوروں کے لمبے درخت، قیمتی گاڑیاں اور ہر طرف خاموشی اور نظم و ضبط۔ شروع میں مجھے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ میں ایک عام لڑکا تھا اور یہ دنیا میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ شیخ ناصر نامی وہ شخص سخت مزاج ضرور تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ کم بولتا تھا مگر ہر بات غور سے سنتا تھا۔ میری ذمہ داری مہمانوں کی خدمت کرنا، باغ کی دیکھ بھال کرنا اور شیخ کے خاص کاموں میں مدد دینا تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں اپنی محنت کی وجہ سے اس کا اعتماد جیتنے لگا۔ ایک شام جب سورج صحرا کی سنہری ریت میں ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی رنگ میں رنگا ہوا تھا تو شیخ نے اچانک مجھے اپنے قریب بلایا۔ میں گھبرا گیا کیونکہ وہ عموماً خود کسی کو نہیں بلاتا تھا۔ اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، وقاص، میں نے تمہیں کئی مہینوں سے دیکھا ہے، تم باقی لوگوں سے مختلف ہو۔ میں نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا، مگر دل میں حیرت تھی کہ آخر وہ یہ سب کیوں کہہ رہا ہے۔ اگلے دن اس نے مجھے اپنے ساتھ شہر سے دور ایک فارم ہاؤس جانے کا حکم دیا۔ راستے بھر میں نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ صحرا کے بیچوں بیچ وہ فارم ہاؤس ایک الگ ہی دنیا لگتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ شیخ عام دنوں کی نسبت زیادہ خاموش ہے۔ رات کو کھانے کے بعد اس نے مجھے ایک پرانی لکڑی کی الماری سے کچھ فائلیں نکالنے کو کہا۔ جب میں نے فائلیں اس کے سامنے رکھی تو اس نے ایک تصویر ہاتھ میں لے لی اور کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نمی دکھائی دی۔ میں نے نظریں جھکا لی کیونکہ مجھے لگا شاید وہ کسی پرانی یاد میں کھو گیا ہے۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، وقاص، ہر امیر انسان خوش نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کے پاس دولت بہت ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ اس رات میں دیر تک اس کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے چند ہفتوں میں مجھے محسوس ہوا کہ شیخ کے دل میں کوئی ایسا راز ہے جسے وہ برسوں سے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک دن جب میں باغ میں کام کر رہا تھا تو ایک بوڑھا عرب شیخ گھر آیا۔ اس کے آنے پر پورے گھر کا ماحول بدل گیا۔ شیخ فوراً اس سے ملنے گیا اور دونوں کافی دیر تک بند کمرے میں گفتگو کرتے رہے۔ جب وہ شخص واپس جانے لگا تو اس نے جاتے ہوئے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور عجیب لہجے میں کہا، اے لڑکے کا خیال رکھنا، یہ تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے۔ میں حیران رہ گیا، ایک اجنبی شخص میرے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں بار بار اسی جملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ چند دن بعد شیخ نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور ایک مہر بند لفافہ میرے ہاتھ میں دے کر کہا، وقاص، یہ امانت ہے لیکن اسے ابھی مت کھولنا۔ وقت آنے پر میں خود تمہیں بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے خاموشی سے لفافہ لے لیا مگر میرے دل میں سوالوں کا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ آخر اس لفافے میں کیا تھا؟ وہ بوڑھا آدمی کون تھا اور شیخ مجھے باقی ملازموں سے الگ کیوں سمجھتا تھا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن میری زندگی کا رخ بدلنے والے ہیں اور ایک ایسا راز میرے سامنے آنے والا ہے جو نہ صرف شیخ ناصر کی زندگی بلکہ میری اپنی قسمت سے بھی جڑا ہوا تھا۔ وقاص نے لفافہ اپنی الماری کے اندر رکھ دیا مگر اس کے بعد اس کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی۔ دن بھر وہ اپنے کام میں مصروف رہتا لیکن رات کو بستر پر لیٹتی ہی اس کا ذہن اسی لفافے کے گرد گھومنے لگتا۔ کئی بار دل چاہا کہ اسے کھول کر دیکھ لے مگر شیخ کی بات یاد آ جاتی۔ چند ہفتے گزر گئے۔ ایک صبح شیخ ناصر غیر معمولی طور پر پریشان نظر آیا۔ اس نے ناشتے کے بعد تمام ملازموں کو جمع کیا اور کہا کہ وہ چند دنوں کے لیے بیرونی ملک جا رہا ہے۔ سب نے سر ہلا دیا مگر وقاص کو محسوس ہوا کہ معاملہ صرف سفر کا نہیں ہے۔ شیخ نے جاتے وقت وقاص کو الگ بلایا اور کہا، گھر کی ذمہ داری اب تم پر ہے، کسی پر جلدی اعتماد مت کرنا۔ یہ سن کر وقاص حیران رہ گیا کیونکہ اتنے بڑے گھر میں اس سے زیادہ پرانے ملازم بھی موجود تھے۔ شیخ کے جانے کے بعد محل نما گھر میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ تیسرے دن رات کے وقت وقاص باغ میں پانی دے رہا تھا کہ اسے دیوار کے قریب کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک گیا
جب وہ قریب پہنچا تو ایک سایہ تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح اس نے یہ بات مینیجر کو بتائی، مگر اس نے ہنس کر کہا کہ شاید وہم ہوگا، لیکن وقاص جانتا تھا کہ اس نے کچھ دیکھا ضرور تھا۔ اسی رات اس کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھی عرب خاتون کھڑی تھی جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خاتون نے آہستہ آواز میں کہا، تم وقاص ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خاتون نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک چھوٹا سا کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کاغذ پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، لفافے کو سنبھال کر رکھو، کچھ لوگ اس کی تلاش میں ہیں۔ وقاص کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ خاتون اتنی ہی خاموشی سے واپس چلی گئی جتنی خاموشی سے آئی تھی۔ اب وقاص کو یقین ہو گیا کہ لفافے میں کوئی عام چیز نہیں۔ اگلے چند دن وہ بہت محتاط رہنے لگا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو اچانک کھڑکی کی شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ باہر دو آدمیوں کے سائے نظر آئے جو جلدی جلدی بھاگ رہے تھے۔ وقاص فوراً باہر نکلا مگر وہ اندھیرے میں گم ہو چکے تھے۔ اس نے واپس آ کر الماری کھولی تو لفافہ اپنی جگہ موجود تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا مگر اب خوف بڑھ چکا تھا۔ اگلے دن شیخ ناصر کا فون آیا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ وقاص، جو کچھ ہو لفافہ کسی کو مت دینا، میں جلدی واپس آ رہا ہوں۔ وقاص نے پوچھنا چاہا کہ آخر اس میں کیا ہے، مگر فون اچانک بند ہو گیا۔ اب صورتحال مزید پراسرار ہو چکی تھی۔ اسی شام وقاص کو گھر کے پچھلے حصے میں ایک پرانا اسٹور روم صاف کرنے کا حکم ملا۔ وہاں برسوں سے بند صندوق اور فرنیچر پڑا تھا۔ صفائی کرتے ہوئے اس کی نظر ایک زنگ آلود لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اندر پرانی تصویریں اور چند دستاویزات موجود تھیں۔ ایک تصویر دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ تصویر میں نوجوان شیخ ناصر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک پاکستانی شخص بھی موجود تھا جو حیرت انگیز طور پر وقاص کے مرحوم والد سے بہت مشابہت رکھتا تھا۔ وقاص کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے تصویر کو کئی بار غور سے دیکھا۔ کیا یہ واقعی اس کے والد تھے؟ اگر ہاں تو اس کا شیخ ناصر سے کیا تعلق تھا؟ اب اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید یہ راز صرف شیخ کی زندگی کا نہیں بلکہ اس کے اپنے خاندان سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ تصویر اس کے سامنے رکھی تھی اور ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے۔ باہر صحرا کی ہوا چل رہی تھی اور محل کی خاموش دیواریں جیسے کوئی پرانا راز اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ وقاص کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آنے والے دن اسے ایسے حقائق سے روبرو کرنے والے ہیں جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وقاص پوری رات جاگتا رہا۔ کبھی وہ اپنے والد سے مشابہت رکھنے والی تصویر کو دیکھتا اور کبھی اس مہر بند لفافے کو۔ فجر کے وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ سچ جان کر رہے گا۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی کچھ ہی دیر بعد شیخ ناصر واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر تکن واضح تھی مگر جیسے ہی اس نے وقاص کو دیکھا اس کی آنکھوں میں اطمینان آ گیا۔ وقاص نے فوراً تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ چند لمحوں کے لیے شیخ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے گہری سانس لی اور کہا، وقت آ گیا ہے کہ تم سب کچھ جان لو۔ وہ دونوں محل کے پچھلے حصے میں واقع ایک پرانے کمرے میں گئے جہاں برسوں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ شیخ نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ ماضی کے اوراق کھولنے لگا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 25 سال پہلے وہ ایک نوجوان تاجر تھا۔ ایک کاروباری سفر کے دوران اس کی ملاقات پاکستان کے ایک دیانتدار شخص سے ہوئی تھی۔ وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ وقاص کے والد تھے۔ ایک دن صحرا میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی اور حالات ایسے بنے کہ ان کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ وقاص کے والد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر شیخ ناصر کی مدد کی اور اسے محفوظ مقام تک پہنچایا۔ اس واقعے کے بعد دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ شیخ نے کہا، تمہارے والد نے کبھی مجھ سے کوئی فائدہ نہیں مانگا، حالانکہ میں انہیں بہت کچھ دے سکتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دوستی کا صلہ دوستی ہی ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے مگر رابطہ برقرار رہا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ وقاص کے والد ایک حادثے میں انتقال کر گئے ہیں۔ شیخ پاکستان آیا بھی مگر حالات ایسے تھے کہ وہ خاندان سے رابطہ نہ رکھ سکا۔ سالوں بعد جب اسے معلوم ہوا کہ وقاص روزگار کی تلاش میں دبئی آیا ہے تو اس نے خاموشی سے اسے اپنے گھر میں ملازمت دلوا دی تاکہ وہ قریب سے اس کی مدد کر سکے۔ وقاص یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر اس نے لفافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ شیخ نے پہلی بار مسکرا کر کہا، ہاں، یہ تمہارے والد کی امانت ہے۔
لفافہ کھولا گیا تو اس میں چند دستاویزات، ایک خط اور ایک بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات موجود تھی۔ خط وقاص کے والد نے برسوں پہلے لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اگر کبھی ان کے بیٹی کی ضرورت ہو تو یہ امانت اسے دے دی جائے۔ دستاویزات سے معلوم ہوا کہ شیخ ناصر نے اپنے دوست کی یاد میں ایک سرمایہ محفوظ رکھا تھا جو اب وقاص کے نام منتقل ہونا تھا۔ وقاص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے برسوں بعد اس کے والد نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اسی رات وہ لوگ جنہوں نے لفافہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی وہ دوبارہ محل میں داخل ہوئے۔ اس بار شیخ ناصر تیار تھا۔ سیکیورٹی نے انہیں پکڑ لیا۔ تفتیش سے معلوم ہوا کہ وہ ایک پرانے کاروباری تنازع سے وابستہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ لفافے میں کسی پوشیدہ دولت کا راز موجود ہے۔ اس کے گرفتار ہونے کے بعد خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ چند ماہ بعد وقاص نے اپنے خاندان کا قرض اتار دیا، اپنی بہن کی تعلیم کا انتظام کیا اور اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا فلاحی مرکز قائم کیا جہاں ضرورت مند بچوں کی مدد کی جاتی۔ شیخ ناصر اکثر کہا کرتا تھا کہ انسان کی اصل دولت اس کے کردار میں ہوتی ہے، خزانے اور مالات میں نہیں۔ ایک شام جب سورج صحرا کے پیچھے غروب ہو رہا تھا تو وقاص محل کی چھت پر کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کبھی خالی ہاتھ اس سرزمین پر آیا تھا۔ آج اس کے پاس دولت سے زیادہ قیمتی چیز موجود تھی، اپنے والد کی عزت، ایک سچے دوست کی محبت اور اپنی محنت کا صلہ۔ شیخ ناصر اس کے قریب آیا اور بولا، تم اب صرف میرے ملازم نہیں، میرے بیٹی کی طرح ہو۔ وقاص نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے والد کے لیے دعا کی۔ صحرا کی ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ماضی کے تمام راز آخرکار سکون میں بدل گئے ہوں۔ اس دن کے بعد وقاص کی زندگی میں مشکلات تو آئیں مگر وہ کبھی تنہا نہیں رہا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ نیکی ایک چھوٹا سا عمل بھی برسوں بعد روشنی بن کر لوٹ سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ کہانی مکمل طور پر فرضی ہے۔ اس کہانی کے تمام کردار، واقعات، مقامات اور حالات تخیل پر مبنی ہے۔ اس کا مقصد صرف ناظرین کی تفریح اور دلچسپی ہے۔ اس کہانی کا کسی حقیقی شخص، زندہ یا فوت شدہ فرد، واقعہ یا مقام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی قسم کی مماثلت پائی جائے تو اسے محض اتفاق سمجھا جائے۔ یہ مواد صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔